ایک مرتبہ ہمارے محلے کے گھر میں مرمت کا کام شروع تھا۔ اسی گھر کی ایک بچی کھیلتے ہوئے ایک چارپائی کے نیچے چھپ گئی۔ اسے ڈھونڈنے اس کی دوسری بہن اس چارپائی کے نیچے آ کر اسے آوازیں دینے لگی، پر وہ بچی بالکل خاموش رہی۔ اس کی بہن نے پریشانی کے عالم میں اپنی والدہ کو آواز دی۔ جب ماں نے اپنی بیٹی کو چارپائی کے نیچے سے نکالا تو وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی تھی۔ پورے محلے میں قیامت کا سماں تھا اور اس بچی کا جسم نیلا ہو چکا تھا۔ بات پولیس تک جا پہنچی۔ پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق بچی کو کسی زہریلی چیز نے نہیں کاٹا تھا، لیکن اس کے جسم پر ایک عجیب سا نشان تھا۔ پر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس بچی کی موت کے ٹھیک 3 دن بعد اسی بچی کی ایک کزن اسی چارپائی کے نیچے سے مری ہوئی ملی۔ بس پھر کیا تھا؟ یہ خبر پھیلتے ہی پورے محلے میں خوف کا سماں ہو گیا۔ پورے محلے کے بچوں نے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا۔ پھر میرے ایک چچا نے ایک بزرگ جن کو سب حافظ صاحب کے نام سے جانتے تھے انہیں بلا کر لائے۔ کمال کی بات یہ تھی کہ حافظ صاحب آنکھوں سے محروم تھے۔ جیسے ہی ان صاحب نے ان کے گھر کی دیواروں کو ہاتھ لگایا تو حافظ صاحب نے ایک بات بولی کہ کیا آپ لوگوں نے گھر میں کوئی مرمت کا کام شروع کروایا تھا؟ گھر کے مالک نے فوراً بولا جی ہاں، بیسمنٹ میں کام کروایا تھا۔ حافظ صاحب بولے کہ مرمت کے کام کے دوران انجانے میں آپ لوگوں سے جنات کے بچے بہت زیادہ زخمی ہوئے ہیں، اسی لیے وہ لوگ اب آپ سے انتقام لے رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنے سب بچوں کو شہر سے باہر بھیج دیں۔ پھر کیا تھا، انہوں نے حافظ صاحب کی بات سنتے ہی اپنی پوری فیملی کو اس جگہ سے دور ایک گاؤں میں بھیج دیا۔ اس گھر میں 3 دن تک قرآن مجید کا کلام پڑھا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس گھر میں امن قائم ہو گیا۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔